اب میں ہمارے بہت ہی محترم برادر گرامی فضیلت الشیخ ابو ذر مدنی حفظہ اللہ، میں نے پہلے کہا تھا پروگرام کی کوئی ترتیب نہیں ہوگی، آپ لوگوں کی شرکت یہی ہمارے لیے باعث حوصلہ افزائی ہوگی، تو آپ کی موقر شخصیت سے مستفید ہونے کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور کچھ ناصحانہ کلمات سے بچوں کو، ہم کو، ہمارے ان عوام کو مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ ابو ذر مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں نے مولانا عاطف صاحب سنابلی کی دعوت پر یہاں جو حاضری دی اور یہاں پر جو کچھ بھی میں نے دیکھا، وہ ایک بڑا کام کر رہے ہیں، اور وہ بڑا کام ہے انسان بنانے کا، انسان سازی کا۔ یہاں تو آس پاس میں کارخانے ہیں، اسمال انڈسٹریز کے بارے میں آپ کا ساکی ناکہ مشہور ہے۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں، بہت سارے سامان بنتے ہیں، مگر یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ مولانا عاطف سنابلی اور ان جیسے لوگ یہ چھوٹے چھوٹے مکتب اور چھوٹے چھوٹے مدرسے قائم کر کے انسان بنا رہے ہیں، انسانوں کا کارخانہ چلا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، خاص طور پر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کا بڑا اور بنیادی مقصد تھا انسانیت سازی، انسانوں کے کردار کو بنانا، اس کو نکھارنا، اس کو سنوارنا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ لوگوں میں، کم پڑھے لکھے لوگوں میں، جاہل لوگوں میں بھیجنے کا جو بنیادی مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کر کے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کریں اور انہیں علم اور حکمت کی بات سکھائیں۔ تو یہاں پر جو کچھ کام میں نے دیکھا ہو رہا ہے اور اس جیسے مدرسے اور مکاتب میں ہو رہا ہے، وہ انسانوں کے بنانے کا کام ہو رہا ہے۔ اور آج کے اس مصروف دنیا میں، مشغولیت کے وقت میں، جب ایک باپ کو اپنے بچوں کو وقت دینے کا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع نہیں ہے، یہاں تک کہ معاملہ اب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ بہت ساری ماؤں کو بھی اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایسے وقت میں انسان سازی کا کام کرنا، انسانیت کی کردار سازی کا کام کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں اور سمجھنے کے لیے مثال اور واقعہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ چائنا کے لوگوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بہت پرانے زمانے میں دیواریں چین بنائی تھی، کئی سال لگ گئے اس میں، اور ان کا یہ عقیدہ اور خیال تھا کہ اب اس دیواریں چین کے بعد چین پر باہر کی کوئی طاقت یا دشمن حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس دیواریں چین کی تعمیر کے پہلے سینچری میں، پہلے ہی 100 سال میں چائنا پر 3 بار اٹیک ہوا، اور تینوں بار جو اٹیک اور حملہ ہوا اس پر، وہ باؤنڈری کو کراس کر کے یا دیواریں چین کو پھلانگ کر کے یا اس میں ہول اور سوراخ کر کے نہیں ہوا۔ جب بھی حملہ ہوا تو باقاعدہ جو جگہ جگہ گیٹ بنے ہوئے تھے ان کے ذریعے حملہ اور دشمن داخل ہوئے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ جو دشمن حملہ آور ہوئے تھے، انہوں نے گیٹ مین کو، واچ مین کو
جو ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے فوجی تھے، ان کو رشوت دے کر کے انہوں نے جو ہے وہ دروازہ کھلایا اور چائنا پر حملہ کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ چائنا نے دیوار تو بنایا، دیوار چین بنایا، باؤنڈری بنایا، لیکن اس نے ایک ایماندار، امانت دار اور سچا انسان نہیں بنایا۔ اس لیے یہ کارخانہ بنانا، انسان پیدا کرنا، جیسا کہ ہمارے عالی جناب عارف نسیم خان صاحب نے کہا کہ آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، وکیل بنیے، IAS آفیسر بنیے، لیکن ایک اچھے انسان بنیے، ایک ایماندار مسلمان بنیے۔ آپ جہاں بھی رہیے اپنے وطن کے لیے، اپنے سماج کے لیے، آپ سب کے لیے بہتر بنیے۔ ابھی میں ایک کتاب کا ایک کوٹیشن پڑھ رہا تھا، ایک حوالہ پڑھ رہا تھا، غالباً وہ مصری رائٹر ہیں، مصری کاتب ہیں، انہوں نے لکھا ہے مستشرقین کے حوالے سے جو اسلام کے دشمن ہیں، خاص طور پر جو عیسائی دنیا کے لوگ ہیں اور جو پلاننگ منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس میں سے ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ اگر کسی خاندان کو یا کسی امت کو برباد کرنا ہے، کسی ملک کو تباہ کرنا ہے، تو 3 چیزوں پر محنت کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ خاندان کو تباہ کر دو، دوسرے یہ ہے کہ تعلیم کا معیار ختم کر دو، اور تیسرے یہ ہے کہ سماج میں جو لوگ قدوہ اور نمونہ ہیں ان کی حیثیت ختم کر دو۔ خاندان کو کیسے تباہ کیا یا کیسے تباہ کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ گھر میں جو ماؤں کا کردار ہوتا ہے اس کردار کو غائب کر دو۔ ایک ماں کو ایسا بنا دو کہ اپنے آپ کو ماں کہنے میں اسے شرم محسوس ہو، ربۃ البیت، ہاؤس وائف کہنے میں اسے شرم محسوس ہو۔ آج بہت ساری مسلم مائیں ہیں جو اپنے آپ کو ان سے پوچھئے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں تو وہ چھپاتی ہیں میرے کتنے بچے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ماں کہنے میں ان کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی ماؤں کے ذریعے امت کے نوجوانوں کی اور نونہانوں کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن کو دنیا امام اہل سنت والجماعت کہتی ہے، وہ کہتے ہیں فی لیلۃ باردۃ من بغداد کی ٹھنڈ راتوں میں میری ماں فجر سے پہلے اٹھتی تھی، پانی گرم کرتی تھی، پھر مجھے جگاتی تھیں، وضو کراتی تھیں، پھر مجھے ٹھنڈے گرمی کا کپڑا پہناتی تھی، ٹھنڈا لباس کا، اور اس کے بعد مسجد چونکہ دور تھی خود نقاب پہن کر کے مجھے مسجد میں لے جا کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھایا کرتی تھی۔ تب جا کر کے وہ امام اہل سنت والجماعت بنے، اور فتنے خلق قرآن میں وہی ایک عالم تھے جو اس پر ثابت قدم رہے۔ تو مستشرقین نے کہا کسی خاندان کو تباہ کرنا ہے تو ماں کا کردار ایسی صورت میں تم اس کو غائب کر دو، اس کو شرم محسوس ہو کہ اپنے آپ کو وہ ماں کہے۔ اور دوسرا معاملہ ہے کہ تعلیم کو برباد کر دو۔ تعلیم کو برباد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سماج میں جتنے ٹیچر ہیں، سماج میں جتنے معلم ہیں، سماج میں جتنے پڑھانے والے ہیں، ان کی اہمیت ختم کر دو۔ آپ کون ہیں؟ ٹیچر ہیں، وہی 5,000 پر پڑھاتے ہوں گے، کتنی تنخواہ ہوگی آپ کی؟ 10,000 کی، تو آپ کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سماج کے چھوٹے چھوٹے بچے ان ٹیچرز کی تحقیر کریں گے، ان کو چھوٹی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو بچہ اپنے ٹیچر کی عزت نہیں کرے گا وہ تعلیم حاصل کہاں سے کرے گا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ سماج میں جو قدوہ ہیں، نمونہ ہیں، جن کو دیکھ کر کے امت رہنمائی حاصل کرتی ہے، جنہیں علماء کہا جاتا ہے، جنہیں صالحین اور متقین پرہیزگار کہا جاتا ہے، ان کی بھی حیثیت ختم کر دو، ان کا مذاق اڑاؤ، ان کی داڑھی کا مذاق اڑاؤ، ان کی ٹوپی کا مذاق اڑاؤ، ان کے کرتا پیجامے کا مذاق اڑاؤ۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سماج کا کوئی آدمی نہ تو ان کی بات سنے گا، نہ ان کی تقریر سنے گا، نہ ان کی باتوں سے متاثر ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اور آپ ان تینوں پلاننگ کا جو حصہ ہے، کہیں ہم اور آپ اس کا شکار تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ ٹیچر کی عزت نہیں کرتے، ماؤں کا کردار کہیں ختم تو نہیں ہو رہا ہے، علماء کی اہمیت کہیں ختم تو نہیں ہو رہی ہے؟ تو بہرحال مولانا عاطف سنابلی اور ان جیسے لوگ جو ان کارخانوں کے بیچ میں جہاں سامان بنتا ہے، جہاں پلاسٹک اور اسٹیل کا سامان بنتا ہے، یہاں اگر وہ انسان بنا رہے ہیں، انسانیت کی کردار سازی کر رہے ہیں تو بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لا اعلم بعد النبوۃ درجۃ افضل من بث العلم، کہ نبوت کے بعد میری نگاہ میں، میرے علم میں، علم کی نشر و اشاعت سے بہتر
کوئی افضل کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کوئی مانے یا نہ مانے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہاں پر کام ہو رہا ہے، اور اس پر آپ تمام حضرات کو انہیں مبارکباد دینا چاہیے، ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اور ان کی مالی مدد کرنی چاہیے۔ بغیر مالی مدد کے یہ لائٹ اور یہ کرایہ اور یہ مائک اور یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ شیخ صالح عثیمین کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، شیخ میرے پاس 1000 روپیہ ہے، میں کہاں پر اس کو خرچ کروں، کس پر خرچ کروں؟ میرے سامنے فقراء کا آپشن ہے، میرے سامنے مساکین ہیں، میرے سامنے بیوہ ہیں، اور میرے سامنے جو ہے طلبۃ العلم ہے۔ تو شیخ صالح عثیمین نے کہا، اگر فقراء بہت زیادہ ضرورت مند نہیں ہیں تو اس پیسے کو علم پر خرچ کرنا، یہ 1000 روپئے کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کی جو فیس ادا کرتے ہیں یا یہاں پر جو ڈونیشن دیتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نبوت کے ایک کام میں آپ بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی مدارس اور جامعات چل رہے ہیں، اور اس پرفتن دور میں جب ان کو مٹانے، ان کو تہس نہس کرنے کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے، پوری کوشش ہو رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان کے ساتھ ہر اعتبار سے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ مولانا عاطف السنابلی اور یہاں جتنے علماء آئے ہیں اور آپ جتنے لوگ آئے ہیں بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور علم کی نشر و اشاعت میں آپ کی یہ شرکت اور آپ کا یہ شیئر کرنا، یہ بہت ہی بڑی مدد ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور آپ سب کے لیے دوبارہ مبارکباد۔